اہم خبر یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ ہم نے سیز فائر کی درخواست بالکل نہیں کی۔ 6 اور 7 مئی کو بھارت نے پاکستان پر حملے کے بعد سیز فائر کی درخواست کی۔ ہم نے واضح کیا کہ جب تک ہم جارحیت کا جواب نہیں دے دیتے سیز فائر نہیں کریں گے۔ 10 مئی کو بھرپور جواب دینے کے بعد ہم نے عالمی برادری کی درخواست پر سیز فائر قبول کیا۔ جبکہ سنتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل UN کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر بھارت کی جانب سے خلاف ورزی کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف بنیاد مرصوص آپریشن کیا، مسلح افواج کی جانب سے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے 26 بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے بھارت میں فوجی تنصیبات اور دہشت گردی کے تربیتی مراکز کو کامیابی سے تباہ کیا۔ بھارت میں جن مقامات سے پاکستان پر میزائل فائر کیے گئے ان کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان نے اعلیٰ عسکری مہارت سے بھارت میں صرف فوجی تنصیبات کو ہی نشانہ بنایا۔ میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت پر انصاف کا وعدہ کیا تھا، مسلح افواج نے وعدہ پورا کر دیا۔ پاکستان نے تمام حملے انتہائی مہارت کے ساتھ کیے تاکہ سویلین نشانہ نہ بنے۔ پاکستان نے کامیابی سے اڑی نیٹ ورک اسٹیشن اور پونچھ ریڈار کو نشانہ بنایا۔ عالمی اور بھارتی میڈیا سے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ ہماری پیشہ ورانہ تربیت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہم عام شہریوں کو نشانہ بنائیں۔ اگر ہماری سلامتی اور خود مختاری پر آن جائے تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے میڈیا کو بریفنگ کے دوران یہ کہا ہے کہ ہماری کامیابی کی اصل وجہ ایئر چیف کی ذہانت ہے۔ پاک ایئر فورس بمقابلہ بھارتی فضائیہ کا سکور 6-0 رہا۔ بھارت نے ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیارے پاکستان بھیجے۔ پاکستان نے تمام ڈرونز اور طیاروں کا بروقت پتہ لگایا۔ بھارت نے ڈرون طیاروں کے ذریعے پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فضائیہ نے اہم بھارتی تنصیبات تباہ کی۔ بھارتی طیاروں نے جارحیت کی تو پاک فضائیہ نے حملہ آور طیارے مار گرائے۔ اور پاکستان نیوی کے وائس ایڈمرل رب نواز نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ہم سمندر میں بھی فوری جواب دینے کے لیے تیار تھے۔ بھارت کی ہر حرکت پر ہماری نظر تھی۔ 6 اور 7 مئی کی رات بھی ہماری پوری تیاری تھی۔ ہم مسلسل 24 گھنٹے سمندری حدود کی نگرانی کر رہے تھے۔ بھارتی بحری جہاز پاکستانی حدود سے 400 ناٹیکل مائل دور تھا۔ پاکستان نیوی کی تیاری دیکھ کر دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نیوی نے بھرپور حکمت عملی کے تحت تجارتی بحری جہازوں کی بحفاظت آمد و رفت کو یقینی بنایا۔ پاکستان نیوی کی جانب سے تمام بندرگاہوں کو فعال رکھا گیا۔ ناظرین، پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت اور جگ ہنسائی کے بعد بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل کے لیے میڈیا کے سوالوں کے جواب دینا ناممکن ہو گیا۔ رافیل گرائے جانے کا سوال پوچھنے پر بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل پریشان ہو گئے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں رافیل گرنے کی تصدیق بھی کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ سوال کا جواب دیا تو اس کا کسی دوسرے کو فائدہ ہوگا۔ صاف الفاظ میں جواب دینے کے بجائے کہا کہ ہم حالت جنگ میں تھے اور جنگوں میں نقصان تو ہوتا ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت کے بعد بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل کی میڈیا بریفنگ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے خواہش مند۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں لکھا کہ دونوں ممالک کے ساتھ مل کر کام کروں گا۔ سیز فائر کے لیے دونوں ملکوں کی قیادت نے دانشمندی، قوت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ بھارت اور پاکستان کی مضبوط اور غیر متزلزل قیادت پر بے حد فخر محسوس کرتا ہوں۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بے شمار جانوں کے ضیاع اور بے پناہ تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ لاکھوں بے گناہ اور نیک لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے تھے۔ فخر امریکہ نے کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کا بھارت اور پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کا بھی اعلان۔ کہا بھارت اور پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو وسعت دیں گے۔ دونوں عظیم قوموں کے ساتھ تجارت کو بڑھایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی پیشکش کا خیر مقدم۔ ایکس پر پیغام یہ لکھا ہے پاکستان اور امریکہ کئی دہائیوں سے قریبی شراکت دار ہیں۔
پاکستان اور امریکہ نے دنیا میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے مل کر کام کیا ہے۔ یقین ہے صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان کو ایک عظیم شراکت دار ملا ہے۔ امریکی صدر کی قیادت میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملے گی۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کی تعریف۔ اور امریکی صدر کا بیان، مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر واپس آ گیا ہے۔ کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ اور پاک بھارت باہمی مسئلہ قرار دینے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ امریکی صدر کی جانب سے حالیہ پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں مسئلہ کشمیر کا تذکرہ بھی کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر دیکھوں گا کہ کیا 1000 سال بعد کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ سیاسی ماہرین نے کہا کہ امریکی صدر کا حالیہ بیان پاکستان کی سفارتی سطح پر بڑی کامیابی ہے۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد کشمیر کا معاملہ پھر سے عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ امریکی صدر کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا پاکستان کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ تو دوسری جانب پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے لبرٹی چوک پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے جشن میں خصوصی شرکت کی۔ لاہوریوں کی بڑی تعداد آتش بازی کا نظارہ کرنے لبرٹی چوک پہنچی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے لبرٹی چوک پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے وکٹری سیلیبریشن میں خصوصی شرکت کی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو بھی مبارک ہو۔ ہماری افواج نے دشمن کو ایسا جواب دیا کہ منہ چھپانے کی جگہ نہ ملی۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا، بھارتی میڈیا جب غلط خبریں پہنچانے میں مصروف تھا تو پاکستانی میڈیا ہاؤسز نے ڈٹ کر اپنا بیانیہ دنیا کے سامنے رکھا۔ ہندوستان سیز فائر کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لبرٹی چوک پر آئے عوام خوشی سے سرشار دکھائی دیے اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ پاکستان نے نہ صرف اپنا بھرپور دفاع کیا بلکہ دنیا پر بھی یہ واضح کر دیا کہ پاکستانی افواج ناقابل تسخیر۔ عالمی دنیا سے خبر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ روس کے صدر پیوٹن یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کرنا چاہتے۔ پیوٹن جمعرات کو یوکرین میں خون ریزی کے ممکنہ خاتمے پر بات چیت کے لیے ترکیہ میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، یوکرین کو فوری طور پر اس سے اتفاق کرنا چاہیے۔ یوکرینی صدر اس ملاقات سے تعین کر سکیں گے کہ معاہدہ ممکن ہے یا نہیں۔ تو خبر یہ بھی ہے کہ جنیوا میں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ تجارتی معاہدے کی تفصیلات کل صبح جاری کی جائیں گی، جبکہ چین کے نائب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ نہیں چاہتے۔ تجارتی معاہدے کا فائدہ دونوں ممالک کو ہوگا۔ دونوں ممالک آج مشترکہ بیان جاری کریں گے۔ اور ایران جوہری ہتھیار نہیں چاہتا، ایرانی صدر کی مذاکرات کے چوتھے دور کے بعد یقین دہانی۔ ایران دوسرے شعبوں میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا استعمال جاری رکھے گا۔ ایران خطے میں امن اور سلامتی چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، اسرائیل کے اقدامات سے خطے کی سلامتی خطرے میں ہے۔ ایران معاملات کو باہمی تعاون اور مذاکرات سے حل کرنا چاہتا ہے۔